السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کیوں اداس بیٹھی ہو؟ وہ 16 سالہ نشا تھی جو صدیق صاحب کی بھانجی تھی۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تب صدیق صاحب اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کی بیوی شائستہ بیگم بڑے بیٹے رضوان کے فوراً جانے کے بعد اکیلی تھی ان دنوں، جبکہ فیض بھی کالج رہتا سارا دن، تو وہ نشا کو اپنے قریب کرتی چلی گئی تھی۔ ابھی نشا کے ساتھ لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ جب فیض نے انہیں بلایا تو وہ نشا کو دریا کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ جب نشا نے دریا سے پوچھا تھا، دریا نے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، جبکہ آنسو آنکھوں سے نکلتے اب گال سے پھسلتے چلے گئے تھے۔ نشا کو اس کے لیے دکھ ہوا تھا، وہ سمجھ سکتی تھی کہ ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دم گھٹ جائے گا، بس اس کی بھرتے بولی تو باہر سے آیا اسمار کا دل، جسے کسی نے کند چھری سے ذبح کیا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے کبھی جھڑکی تک نہ دی تھی، آج وہ اس کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی۔ اسمار بھائی، آپ کب آئے؟ نشا کی نظر اسمار پر پڑی تو دریا اس کی بات سن کر فوراً سے پہلے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ نشا کے سامنے اس حرکت پر اسمار بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ ابھی آیا ہوں بچے، تم اگر برا نہ مانو تو اب گھر چلی جاؤ، میں آ گیا ہوں اب۔ وہ پھیکا سا مسکراتے بولا تو نشا سر ہلاتی اپنی چادر ٹھیک سے پہنتے باہر نکل گئی تھی۔ اسمار اسے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے واپس آیا تو کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ وہ کچن میں آیا تو فریج سے پانی نکال کر گلاس پہ بھرتے گٹاگٹ چڑھایا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں فریج کا پانی جسے اس کے دماغ کو جما گیا تھا۔ سر میں اٹھتی ٹیس سے جب برداشت سے باہر ہوئی تو سر کو زور زور سے مسئلہ تھا۔ جو کچھ اسے آج پتہ چلا تھا شرفو سے، وہ اس کی ذات ہلا گیا تھا۔ ایک تو آج پورا دن اپنی سی بی آئی لیے جگہ جگہ نوکری تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ جب سے وہ آئے تھے تب سے ان دونوں کے لیے کھانا صدیق صاحب کے ہی گھر سے آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ ابھی بھی کچن کی شیلف پر کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ اسے بھوک بہت لگی تھی، مگر دریا کے بغیر کیسے کھا لیتا؟ کھانے کو دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ دریا نے ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا اس میں سے۔ وہ ٹرے اٹھائے کمرے تک آیا تھا اور ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی۔ دھری، دروازہ کھولو پلیز، کھانا کھا لو یار، وہ ہنوز دستک دیتے بولا تھا۔ اپنی یہ گندی شکل مجھے مت دکھاؤ اسمار، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکی ہو اس کے بعد یہ دوستانہ رویہ میرے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے۔ بہتر ہے مجھ سے دور رہو، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گی۔ وہ چیخ کے بولی تھی اور ساتھ ہی اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ بھاگ کے کچن تک گیا تھا اور وہاں سے کمرے کی چابی نکالی تھی۔ یہ شکر تھا کہ چٹکنی نہیں چڑھی ہوئی تھی، بس لاک تھا۔ وہ لاک کھولتا اندر آیا تو گلاس نیچے ٹوٹا پڑا تھا اور وہ خود بیڈ پہ بیٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ دوری پلیز۔ وہ اس کے پاس آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے شکست سطح سے لہجے میں بولتا، سر اس کے گھٹنوں پر رکھ گیا تھا۔ دریا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ہلکا ہلکا لرز سا رہا تھا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ رونا بھول بھال کے اس کے گھنے بالوں والا سر اپنے گھٹنوں پر دھرا دیکھتی رہی تھی۔ وہ مر جائے گی دوری، وہ مر رہی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم بتاؤ نا، وہ مری تو میری بھی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ ہولے ہولے سے بولتا دریا کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ دریا نے تڑپ کے اس کا چہرہ تھامتے اپنے سامنے کیا تھا، جو ضبط کی شدت سے سرخ ہوا ہٹا تھا، جبکہ آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ کس نے کہا تمہیں بولو؟ برباد کر دیا تم نے ہم دونوں کو اسمار، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سب کر دے تم مر کیوں نہیں گئے؟ تب تمہارا دل کیوں نہیں رکا؟ تب کیوں تمہاری سانسیں سلامت رہی تھیں؟ وہ بنا نام کے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اسمار نے لہو ہوتی نگاہیں اس پہ ٹکائی تھیں۔ مار دو مجھے پھر، اپنا قتل 100 بار معاف کیا تمہیں دریا، مار دو، برا ہونا تو تم اس برائی کو ختم کر دو۔ وہ سرگوشی کی صورت بولتا دریا کو دہلا گیا تھا۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹی تو اسمار نے سر پھر اس کے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا، جبکہ دریا اس کے آنسو اپنے گھٹنوں پر گرتے محسوس کرتی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی ان تینوں نے۔ وہ ایک تکون میں قید تھے، اب جو ایک سرا ہٹا تھا تو دوسرے تو بھی مٹنے کے در پر تھے۔ یا ایک نئی کہانی کا آغاز تھا یا پرانی کا اختتام۔ محبت کے خیالوں میں کسی محور کا ہو جاؤں، جنوں کے رنگ میں ڈوبے کسی منظر کا ہو جاؤں، تیرا در چھوڑ دیتا ہوں مگر اتنی دعا کرنا، میرا احساس مر جائے یا میں پتھر کا ہو جاؤں۔ رامش لالا مجھ سے خفا ہیں؟ وہ جیا اور ساریہ کے ساتھ ٹھہرے رامش سے بولی تھی، جو اس کی طبیعت پوچھ کے خاموش تھا، ایک طرف لا تعلق سا کھڑا تھا۔ ہاں میں خفا ہوں، مگر تم سے نہیں ہوں زاریہ، خود سے ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا ان کی غلطی نہیں تھی رامش لالا، جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا طے تھا۔ آپ بس انہیں ڈھونڈیں، انہیں لے آئیں۔ وہ اتنی سی بات کرتے ہانپنے لگی تھی۔ رامش اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس بھاگا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ زاریہ، میں وعدہ کرتی ہوں وہ دونوں حویلی واپس آئیں گے، میں دادا جان کو منا لوں گی، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ساریہ اس کے پاس آتی بھیگی آواز میں بولی تھی، میری وجہ سے دادا جان نے نکال دیا، جانے کہاں ہوں گے۔ اس کی طبیعت پھر سے بگڑ رہی تھی۔ ساریہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جیا اس پہ آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آئے تو ان دونوں کو رامش باہر نکال آیا تھا۔
پلیز پیشنٹ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. ان کا بلڈ پریشر نارمل ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. انہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ان کے دل پر اثر کرے. بصورت دیگر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر کہتا چلا گیا تھا جبکہ پیچھے ساریہ تڑپ کے رو دی تھی، جبکہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں جیا بھی رو پڑی تھی. رامش بے بس سا کبھی شیشے سے نظر آتی زاریہ کو دیکھتا تو کبھی بے حال ہوتی بیوی اور بہن کو. تبھی ہادان اور رزم ان کے پاس آئے تھے. کیا ہوا ہے زاریہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ لالا وہ مر جائے گی، ساریہ بمشکل بولی تھی. پھر اپنی ہی بات پر ناقابل برداشت اذیت محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی. رامش لب بھینچے چپ کھڑا تھا. جیا نے مختصراً اسے بتایا تو ہاتھ گہرا سانس بھرتے بینچ پہ بیٹھتا چلا گیا تھا، جبکہ رزم جیا کو اپنے حصار میں لیتا خاموش کروانے لگا تھا. تم لوگ گھر جاؤ، میں ہوں یہاں پر، اور تھوڑی دیر تک ممانی بھی آ جائیں گے. تھوڑی دیر بعد ہاتھ نے کہا تو رامش سر ہلاتے روتی مچلتی ساریہ کو سنبھالتے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ رزم سوالیہ نظروں سے ہاتھ کو دیکھنے لگا تھا. جاؤ یار، خدا خیر کرے گا. پھر ممانی آ رہی ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم جیا کو لے جاؤ. ہاتھ نے پھر سے کہا تو وہ جیا کو لیتے باہر کو نکل گیا تھا. رامش نے ان دونوں کو بھی ساتھ آنے کو کہا، مگر رزم نے ساریہ کی حالت دیکھتے اسے کچھ اشارہ کیا تھا اور جیا کو لیے ہاتھ کی کار کی طرف بڑھا تھا. اس کے لیے دعا کرو جیا، تم سب کے رونے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اسے دعا کی ضرورت ہے. تم لوگوں کا رونا اسے مزید ٹینشن دے رہا ہے. گاڑی میں مسلسل جیا کا رونا محسوس کرتے رزم نے کہا تو وہ مزید رونے لگی تھی. رزم نے کار ایک طرف روکی تھی اور سیٹ بیلٹ کھولتے اس کی طرف مڑا تھا اور اسے سینے سے لگا تھا جو بری طرح رو رہی تھی. وہ تو ہمیشہ ہر حال میں مسکراتی رہتی تھی، پھر کیوں وہ اب اس حال میں پہنچ گئی؟ مجھ سے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی رزم. ازمار برا ہے، اس نے زاریہ کے ساتھ بہت برا کیا، مگر وہ اب بھی انہی کا سوچ رہی ہے، ان کے لیے پریشان ہے. رزم چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا. جب اس کا دل ذرا ہلکا ہوا تو وہ اپنی پوزیشن یاد کرتی فوری اس سے الگ ہوئی تھی، مگر رزم نے گرفت مضبوط کر لی تھی. اسے سہارا دو جیا، اسے تسلی کی ضرورت ہے، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. اس وقت اسے وہ لفظ چاہیے جو اس کے دل کو اطمینان دے، نہ کہ اسے مزید پریشان کرے. وہ ان دونوں کا پوچھتی ہے تو کہہ دیا کرو مل گئے، لازم تو نہیں کہ تم سچ بولو. رزم نے اپنی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے پر دھرے آنسو صاف کرتے کہا تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی کہ وہ اسے آزاد کر دے. مس کیا تمہیں؟ بابا بھی بہت مس کر رہے ہیں. تم سب ہوتے ہو تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے. عبران بھی صلہ کو اپنے گھر لے کے وہ اس کی مانگ پہ انگلی پھیرتے ہولے سے کہتا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا. رزم پلیز، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ جلدی سے بولتی رزم کو کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی. رزم نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھتی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی، جبکہ رزم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا تھا جو گھبرائی سے اس کے دل میں اتر رہی تھی. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کا ہاتھ تھام کے اسٹیئرنگ پر رکھتا اوپر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا، جبکہ جیا سرخ پڑتی گردن جھکا گئی تھی. یہ سچ تھا، وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے غیر ارادی طور پر یاد کرتی تھی. اس کی باتیں، اس کی حرکتیں وہ مس کرنے لگی تھی. ساریہ کو لیے وہ گھر آیا تھا جہاں اس وقت سب اپنے کمرے میں ہی تھے سوائے زعیم شاہ اور سمینہ بیگم کے جو ہاسپٹل جانے کو تیار انہیں باہر پوش میں ملے تھے. وہ ملازمہ کو کھانے کا کہتے اوپر کمرے میں چلا آیا تھا. انہیں ڈھونڈو رامش، ورنہ زاریہ مر جائے گی، ڈھونڈو انہیں. وہ بیڈ پہ بیٹھتی یاسیت بھرے لہجے میں بولی تو رامش کا دل تڑپ گیا تھا. ایک طرف عزیز جان بہن تھی جس سے لا تعلق ہونا آسان نہ تھا، تو دوسری طرف دادا جان کا فیصلہ. وہ کیا کرتا؟ وہ انہیں ڈھونڈنے کو بندے بھیج چکا تھا، مگر کسی بھی بس اسٹاپ پر ان کے ہونے کے شواہد نہیں ملے تھے. ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ سکندر نے انہیں کہاں بھیجا ہے. اگر جانتے تو یوں 2 دن سے سولی پہ نہ لٹکے ہوئے ہوتے ان کی تلاش میں. کوشش کر رہا ہوں ساریہ، وہ تھکا سا سانس خارج کرتے بولا تو ساریہ نے اسے دیکھا تھا صوفے پر لیٹنے کسی انداز میں بیٹھا سر کو مسل رہا تھا. رب سے حلیے میں یہ 2 دن پہلے والا رامش تو نہ تھا جو ہر وقت نقصک سا تیار رہتا تھا. ساریہ کو اس پر بے اختیار ترس آیا تھا. وہ تو رو کے دل ہلکا کر لیتی تھی، لیکن وہ تو مرد تھا، رو بھی نہیں سکتا تھا. یعنی کیسا رواج تھا کہ مرد نہیں روتے، اگر مرد رو پڑے تو کیا کمزور ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ان کے دل کا بوجھ ختم ہو جائے گا. وہ بے ارادہ اپنی جگہ سے اٹھتی رامش تک آئی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا. ایوری تھنگ ول بی فائن. وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے سہلاتی بولی تو رامش نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا. دروازے پر دستک ہوئی تو ساریہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا. جہاں ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی وہ شکریہ کہتی ٹرے تھام گئی تو وہ پلٹ کر واپس چلی گئی، جبکہ ساریہ دروازہ بند کیے رامش کے پاس آ بیٹھی تھی. ایک دوسرے کی خاطر کھانا زہر مار کرتے وہ دونوں وضو کر کے عشاء پڑھنے ٹھہر گئے تھے. میڈم، میں نے کہا نا SSP صاحب چھٹی پر ہیں، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان کی شادی تھی پرسوں تو اس لیے وہ 3-4 دنوں کی چھٹی پر ہیں. وہ جیسے ہی آئیں گے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. پلیز اپنا سیل نمبر باہر درج کروا دیں. بیلا کے چوتھی دفعہ پوچھنے پر ASP کامران نے ہاتھ جوڑتے رونی صورت بنائے کہا تو بیلا کو اس کی حالت پر کچھ ہنسی سی آنے لگی تھی. آپ مجھے ان کا پرسنل سیل نمبر دے دیں، میں ان سے وہیں کانٹیکٹ کر لوں گی. اس کی شکل دیکھتی بولی تو کامران نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو کسی طور تو مانی. ہاں بھائی کامران، کیا ہو رہا ہے؟ سکندر اور رزم پولیس اسٹیشن داخل ہوئے تو کامران کے ساتھ کھڑی بیلا کو دیکھ کر چونکے تھے. شکر ہے سر آپ آ گئے، ورنہ میری بیوی کے چنگل سے جو یہ 4 بال بچا کے لائے ہوں وہ یہ محترمہ نوچنے کی در پہ کھڑی ہیں. کامران نے چڑھتے ہوئے کہا تو ساتھ کھڑی لیڈی کانسٹیبل ہنس پڑی تھی. کوائٹ اینڈ بی پروفیشنل کامران. اور آپ، کیا مسئلہ ہے آپ کا محترمہ؟
सिकंदर ने तीनों को एक ही बार में भुगताया था। इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी टॉक? मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। एंड एज सुन मुझे वापस भी जाना है। बेला ने ठहर ठहर कर अपनी बात की तो सिकंदर ने रिज़म को इशारा करते बेला को आगे चलने का कहते अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे अबरान बख्त का केस रीओपन करवाना है। ये रही केस की कुछ डिटेल्स। मैं चाहती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और असली मुजरिम को सामने लाएं। वो चेयर पर बैठती फाइल उसकी तरफ बढ़ाती बोली थी। जब सिकंदर ने वो फाइल लेते सरसरी सा जायज़ा लिया था। लेकिन इस केस के मुजरिम को तो फांसी हो चुकी है मोहतरमा, और आप किस रिश्ते से ये केस ओपन करवाना चाह रही हैं? वो मेरा भाई है, उसे फांसी नहीं हुई थी क्योंकि एन फांसी से पहले बकौल पुलिस के वो भाग गया था और फिर एनकाउंटर में मारा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, वह जिंदा है और बेकसूर भी है। मैं चाहती हूँ आप सबूत ढूंढें और मेरे भाई को इंसाफ दिलाएं। वो उसे तफसीलन बताते उसके चेहरे के तासुरात देखने लगी थी जो किसी भी तासुर के बगैर थे। लिसन मोहतरमा, मिसिस बेला ज़ारून बख्त। ओके वट एवर यू आर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं कही आपने कि मैं सबूत ढूंढूं, वो भी महज आपके मफरूज़े की बेस पर, जबकि इस फाइल के वट एवर आप पुलिस में हैं, आपका काम बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना है। मेरा भाई बेगुनाह है और आपको उसके सबूत ढूंढने हैं क्योंकि मैं केस रिओपन करवाने की एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। अब आप अपनी काबिलियत दिखाएं। बेला टेबल पर जोर से हाथ मारती उठ खड़ी हुई थी जबकि सिकंदर ने नागवारी से उसकी ये हरकत देखी थी। लिमिट्स मिसेस बख्त। रही बात आपके भाई के बेगुनाह होने की तो पहले अपने भाई को थाने लाएं, फिर देखते हैं। थाने लाऊं ताकि आप उसे पकड़ के जेल में डाल दें? खासी मज़ाक़ खेज़ बात थी। दूसरी बात, अगर वो मेरे कांटेक्ट में होता तो मुझे यूँ टके टके के लोगों की मिन्नतें ना करनी पड़ती। बेला ने उसकी बात काटते दरुश्तगी से कहा था, जबकि आखिरी बात में उसने कामरान से हुई बहस की तरफ इशारा किया था। बिहेव प्लीज़। आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, मैं एक्शन लूँगा, लेकिन अगर आपका भाई मुजरिम हुआ तब? वो अपनी जगह से उठता उसके सामने आ खड़ा हुआ था जबकि उसके अल्फाज पर बेला ने जब्त का खून भरा था, वरना दिल तो चाह रहा था उसका मुंह तोड़ने का। तब की तब देखेंगे, पहले आप अपना काम करें। वो कहती आगे बढ़ी थी जब उसका पाँव रपटा था और वह लड़खड़ाई थी, लेकिन सिकंदर ने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए उसे संभाला था। आर यू ओके? बेला को उसके कदमों पर ठहराते हुए सिकंदर ने पूछा तो वह खिफ़्फ़त से सर हिलाती है उसके अब के संभल के कदम उठाते हुए बाहर निकल गई थी। पीछे सिकंदर उसके खिफ़्फ़त तथा चेहरे को याद करता बेख्तियार हंस पड़ा था। पागल लड़की। वह सर नफ़ी में हिलाते हुए अपनी जगह पर बैठता उसकी दी फाइल का मुताला करने लगा था। बेटा तुम आराम करो और अगर कुछ चाहिए हो तो इंटरकॉम कर देना। अभी तैमूर सो रहा है, थोड़ी देर में फ़ाद भी आ जाएगा, अभी खफा है थोड़ा, लेकिन मना लूँगी तो मान जाएगा। पश्मीना बेगम ने उसे बेड पर बिठाते कहा था, जबकि बेला ने सोए हुए तैमूर को वहीं मौजूद सिंगल बेड पर सुला दिया था जो फ़ाद ने तैमूर के लिए सेलेक्ट किया था। ये बख्त बिला के दूसरे पोर्शन का मास्टर बेडरूम था जहाँ उस वक्त वो बैठी हुई थी। नीचे की मंजिल जहाँ पहले उन सभी के कमरे थे, अब ऐना और वशमा के पर्दे को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैरोज़ साहब ने फ़ाद को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया था जहाँ 3 बड़े कमरे, एक किचन और एक और लाउंज था। तीसरी मंजिल पे भी एक अलग से पोर्शन बना हुआ था जो लगभग दूसरे पोर्शन के जैसे था, अलबत्ता वहाँ उन दोनों भाइयों ने जिमिंग रूम और एक अदद स्टडी रूम सेट कर रखा था। तीसरा कमरा बेडरूम के तौर पर सेट था। कल रात उन सभी को संभलने में बहुत वक्त लगा था, इसलिए आज सुबह ही फ़ैरोज़ साहब ने फ़ाद की सुथरी करने के बाद उनका निकाह करवा दिया था, वगरना फ़ाद अपने कहे के मुताबिक सिर्फ तैमूर को अपने साथ लाने के लिए बज़िद था। लेकिन उन सब ने डांट डपट के निकाह ख्वां के पास बिठा दिया तो वह सब मुँह फेरते अपनी नाराज़गी का इजहार करता हुआ निकाह के लिए जैसे तैसे मान गया था। मगर मैं कैसे आंटी, वो सर बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। उसके थप्पड़ को याद करती बोली तो बेला हंस पड़ी थी, लेकिन उसकी हंसी को आयमा बेगम के थप्पड़ ने ब्रेक लगाई थी। बच्चे, पहली बात, इस घर को अपना घर समझो क्योंकि यही अब से तुम्हारा घर है। दूसरी बात, अब सरना बुलाना उसे। हाँ जान, जानू, डार्लिंग कहना। बेला ने माँ की बात काटते टुकड़ा जोड़ा था। हाँ जैसे तुम तो यही कहती हो। आयमा बेगम ने फट से उसकी सुथरी की तो वो मुँह बसूर गई थी। नाला बेगम ने मुस्कुराते बेला को खुद से लगाया तो वो माँ को चिढ़ाती उनके कंधे से जुड़ गई थी। वशमा को फ़हाद आपके साथ जोर ज़बरदस्ती लाया था, वगरना वो हॉस्पिटल की तरफ से जो रिहाइश मिलती है वहाँ दरख्वास्त देकर रहना चाहती थी, मगर फ़हाद को ये गवारा ना था। वशमा को उसने बहन कहा नहीं माना था, इसलिए दूसरे पोर्शन का तीसरा कमरा वशमा के लिए सेट कर दिया गया था। छोटी मॉम आ जाएं और अपने गधे को समझाएं। आहद ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते कहा तो तीनों उसके सर पर हाथ फेरती बाहर को निकल गई थी, जबकि बेला ऐना को थोड़ा तंग करती जिस वक्त बाहर निकली। फ़हाद सुर्ख चेहरे समेत सामने से आ रहा था, साथ ही ज़ारून भी था जिसे गालिबन आयमा बेगम ने भेजा था कि जाओ और अपनी बीवी को नीचे उठा लाओ। रूखे फीके रोंदू दुल्हा साहब, कमरे में जाने का टैक्स लगता है, ज़रा वो तो अदा कर देते हैं। वह दरवाजे के सामने ठहरती हाथ आगे कर गई थी, जबकि फ़हाद समेत ज़ारून ने भी उसे घूरा था। भूखी औरत, इतनी बड़ी कंपनी चलाती, अपनी बुटीक भी है, शौहर अमीर है, फिर भी मुझसे पैसे मांगती हो, शर्म तो नहीं आ रही? फ़हाद ने दांत कुचकुचाते कहा था तो वह गर्दन मजीद अकड़ा गई थी। मुझे नेक बतौर ले लो। ज़ारून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते कहा तो वह गड़बड़ाई थी। ऐसा नेक नहीं चाहिए, मुझे ज़रा दुल्हे की जेब हल्की करनी है। वो फ़ौरन अपना हाथ खींच गई थी। तो फिर अपनी दुल्हन अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। सोच लें, अंदर आपकी पहली मोहब्बत भी है, उसके लिए तो हर जाना भरना पड़ेगा।
اب کہ وہ آنکھیں گھماتے بولی تو فہد نے اسے گھورتے جیب سے والٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور اسے بازو سے پکڑتے زارون کی طرف دھکیلتے فوراً کمرے میں گھسا تھا۔ چور، چیٹر! وہ دونوں بیک وقت چلائے تھے کیونکہ فہد نے زارون کی جیب سے والٹ نکالتے بیلا کو تھمایا تھا اور یہ سب اتنی جلدی میں کیا تھا کہ وہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے پر ہوش میں آتے چلائے تھے، اور مانگو۔ زارون چل کے کہتا اپنا والٹ اس کے ہاتھ سے لیتے نیچے گیا تھا، ساتھ اسے بھی کھینچ کے لے گیا تھا۔ دوسری طرف فہد کمرے میں آیا تو بنا اینا کی طرف ایک سرسری سے بھی نگاہ ڈالے تیمور کی طرف آیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ اینا کو اس کے سرد و اسپاٹ رویے پر گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کے کل مارے گئے تھپڑ جیسے پھر سے گال پر زندہ ہوتے جلن کرنے لگے تھے۔ اس نے کبھی کسی کا ایسا بدتر رویہ اپنے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ سجاول مصطفیٰ کی لاڈلی بہن تھی تو زوار مرتضیٰ کی لاڈلی محبوب بیوی بھی تھی۔ دونوں میں سے کبھی کسی نے اسے جھڑکا تک نہ تھا کچا کے ہاتھ اٹھانا، لیکن فہد کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ اس کو لرزنے پر مجبور کر رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ پہلے وہ اسے تھوڑا بہت ڈرتی تھی، لیکن کل کے بعد اسے فہد سے خوف آنے لگا تھا۔ فہد نے بالوں کو تولیے سے رگڑتے خشک کیا تھا اور پھر تیمور کے برابر لیٹ کیا تھا، اور وہ جو ہلکی پھلکی سے تیار بیڈ پہ بیٹھی تھی اس کے خوف سے لرزتے ہوئے اس نے دوپٹے سے ہوئے گھونگھٹ کی اوٹ سے فہد کو دیکھا تھا جو بیلا میڈم کی مرہون منت تھا۔ فہد اس کی طرف سے پشت کیے ہوئے تیمور کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ اینا کو نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی تھی، اسے لگتا تھا کہ زوار کو بھول کے آگے بڑھنا اس کے لیے ناممکن ہے، مگر کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد زوار تو کہیں نہیں تھا تو بس تیمور۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بغیر کسی مرد کے تیمور کی پرورش، اس کی حفاظت ناممکن ہے۔ کل وہ موت کو قریب تر دیکھ چکی تھی، تیمور کی گمشدگی کے بعد کس طرح خود کو گھسیٹ کر وہ اسے ڈھونڈنے گئی تھی، اور جب فہد تیمور کو واپس لایا تب اس نے اپنے دل میں زوار مرتضیٰ کی محبتوں کو مار لیا تھا۔ دل کے ایک کونے میں وہ ماہ و سال دفن کرتے وہ بری طرح تڑپی تھی، مگر اب یہ ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ اس کے لیے باپ نہیں بن سکتی تھی، لیکن فہد اس کے لیے باپ بن سکتا تھا، اور بنا بھی تھا، وگرنہ کسی دوسرے کے بچے وہ کس لالچ میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کیا ان کے پاس سوائے اپنے گھر کے؟ وہ کاروبار جو سجاول اور زوار کا تھا وہ بھی کسی سرپرست کے بغیر گزرے وقتوں کا قصہ بن چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے اٹھتی رہی، پھر ایک دم چونکی تھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں تک آئی تھی۔ فہد کا ایک بازو اپنی آنکھوں پر تھا جبکہ دوسرا تیمور پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے تیمور کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرنے کا بھی ہاتھ اس کے ماتھے تک لایا ہی تھا جب کسی کی آہنی گرفت نے اس کے ہاتھ پہ شکنجا کسا تھا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چینخ نکلی تھی جبکہ فہد نے بازو آنکھوں سے ہٹائے اسے گھورا تھا جو ہلکے رخ پر کھڑی تھی کہ چہرہ اب بھی دوپٹے کی اوٹ میں تھا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگاؤ اینا بی بی، یہ فکر کرنے کا ڈرامہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ فہد نے بنا اس کے لرزنے پر توجہ دیے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے درشتگی سے کہا تھا۔ وہ جو کل سے اس کا ایسا رویہ برداشت کر رہی تھی اب بازو میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو پڑی تھی، جبکہ فہد جب بھی مزید ناراضگی کے موڈ میں تھا وہ کھلا کے اٹھا تھا اور اسے بازو سے پکڑتے اپنے بیڈ تک لایا تھا کہ تیمور ڈسٹرب ہی نہ ہو، اب یہاں سکون سے رہ لو، رو لو، میرے بیٹے کو ڈسٹرب نہ کرو، سمجھی؟ وہ بے نیازی سے کہتا واپس تیمور کی طرف قدم بڑھاتا کہ اینا نے رونا بھولتے اس کے بازو کو دبوچتے پوری قوت سے اپنی طرف اسے موڑا تھا۔ پل بھر کو تو فہد بھی اپنی پورے قد سمیت ہلا تھا، اور پہلی ہی بار تھا جب اس نے اینا کو بنا کسی نقاب کے دیکھا تھا اور تھم گیا تھا۔ رویا سا سرخ چہرہ، سوجی سی آنکھیں ہچکیوں کی شدت سے لرزتے ہونٹ، وہ لال اور اسکائی بلو کے کنٹراسٹ میں فراک پہنے لال دوپٹہ سر پر اوڑے اسے واقعی میں ساکت کر گئی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ کل سے میرا بیٹا لگا رکھے، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو آپ کا ہے، میرا بیٹا ہے، خواہ میں قبضہ مافیا بنے ہوئے، قابض نہ ہو میرے بچے پہ۔ وہ انگلی اٹھا کے کہتی اسے ہوش کی دنیا میں پٹک گئی تھی۔ فہد نے آئیبرو اٹھاتے اسے گھورا تو وہ کچھ کہنے کو کھلتا منہ بند کرتی اب پھر سے بیڈ پہ بیٹھ کے اطمینان سے رونے کی شغل میں مصروف ہو گئی تھی۔ فہد نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا جو رو کر شاید عروس کا گھر بہانے کے ارادوں میں تھی۔ اینا پلیز، کل جو کچھ ہوا میں اسے ہرگز جسٹیفائی نہیں کروں گا، لیکن اب میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوتاہی کی معافی نہیں دوں گا۔ وہ چاہے زوار مرتضیٰ کا بیٹا ہے، لیکن اب اس کے لیے باپ کا مطلب فہد فیروز بخت ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے تو میں حق نہیں جتاؤں گا۔ اب تم اس کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کو ترسو گی، مائنڈ اٹ۔ جانتا ہوں یہ رشتہ تمہارے لیے شاکنگ ہے، تمہیں قبول کرنے میں دقت ہوگی، مجھے بھی وقت چاہیے، اسپیس چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے سرے سے ہی بھول جاؤ۔ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتا بولا تو وہ رونا بھولے فہد کو دیکھنے لگی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے سٹ پٹاتی تیمور کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ یہ تمہارا حق مہر، رہی بات منہ دکھائی کی تو جس دن اچھے سے منہ دیکھوں گا اس دن منہ دکھائی بھی مل جائے گی بیوی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے حق مہر کے پیسے رکھتا زمانی سے سرگوشی کی اس کی جان آدھی کر گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اتنا بے شرم لگتا تو نہیں تھا، ایسے نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ وہ ہلکے سے گنگناتے ہوئے بیڈ سے اٹھتا تیمور کے پاس جا کر لیٹ گیا، جبکہ وہ اور کالود پیشانی لیے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے حقیقتاً فہد کے رویے سے صدمہ چڑھا ہوا تھا۔ سن اے چارہ گر میرے، مجھے پڑھنا نہیں آساں کہ میں تفسیر خوشبو ہوں، فقط محسوس کر لینا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔